اگر کسی امام صاحب کو فرض نماز کے بعد دعا کا کہا جائے تو وہ منع کر دیتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعائیں ہوتی ناجائز ہوتی ہیں۔ کچھ امام فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق جواب دیں۔ نماز ساری کی ساری ہی دعا ہے، یہ بات سمجھیں۔ جب ہم آتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے اللہم باعد بینی اور دعائیں شروع کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، پھر تشہد میں ہم کتنی دعائیں پڑھتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ نماز کی حالت میں بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے کہ عام حالت میں؟ بولیں، نماز کی حالت میں جو خشوع، جو خضوع، جو ساری دنیا سے تعلق کٹ کر ایک اللہ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بھی سجدے کی حالت کو کہا کہ سب سے زیادہ اللہ کے قرب والی اگر کوئی حالت ہے وہ اس وقت ہے کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اگر ہمارے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ نماز وہ وقت ہے کہ جس میں دعا رد نہیں کی جاتی، انتہائی قریب قربت والا وقت، تو پھر ہم دعائیں کیوں نہ ہم سجدے میں مانگیں، تشہد میں مانگیں۔ اچھا چلیں، ہمیں یہ دعائیں نہیں لمبی چوڑی آتی، ایک دعا یاد کر لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کی جو ٹینشن ہے اس کو دماغ میں رکھ کر یہ دعا پڑھنی شروع کر دیں۔ اچھا، جس بندے نے دل کی تسلی سے نماز میں دعا کر لی ہے نا، اسے بعد میں تشنگی باقی نہیں رہتی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہمیں نماز کا ترجمہ آتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے مانگا گیا ہے، اس لیے سلام پھر کے بھی کہتے ہیں یار ذرا دعا کرنا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نماز کے بعد دعا ثابت ہی نہیں ہے۔ آپ نے تو نماز کے بعد اذکار دیے، اذکار پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، مرنے کے بعد ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر 99، اور ایک بار پڑھ لو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100۔ فرمایا جو نماز کے بعد یہ پڑھ لیتا ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں اللہ اسی وقت معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں بدعت دی گئی دعا والی، اور اس دعا دے کر ہمیں اتنی قیمتی سنتیں ہم سے چھین لی گئی۔ ہاں، اگر کسی کا مسئلہ ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، وہ کہہ دے امام صاحب کو اور امام صاحب دعا کر دیں۔ اور یہ جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہے نا، کچھ لوگ اس کے بارے میں بڑے متشدد ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی ہاتھ اٹھانے ہی نہیں چاہیے، ہاتھ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ بھئی دعا کا عمومی حکم، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھوں کو ایسے بلند کرنا، جتنا زیادہ ہاتھ بلند ہوں گے اتنا یہ دعا کی قبولیت والا ایک امر یہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو اس عموم کو دیکھتے ہوئے ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ اگر کوئی عذر ہے، کوئی وجہ ہے، عادت نہیں ہونی چاہیے، کوئی بندہ کہہ دے تو سب مل کر یہ دعا کر سکتے ہیں۔ اس کا عموم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس میں تشدد نہیں کرنا چاہیے، اس میں تشدد نہیں۔ دو انتہائیں ہیں، ایک کہتے ہیں جس نے دعا نہیں مانگی اس کی نماز نہیں، اور ایک کہتے ہیں کہ جس نے دعا مانگی اس کی نماز نہیں۔ جبکہ درمیان والا معتدل راستہ یہ ہے، ضرورت پڑے تو دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ عموم ثابت ہے اس طرح دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سوال کرنے والا، شفا مانگنے والا، تو یہ ایک خاصیت ہے۔ تو جو تہجد پڑھنا چاہے، آج کل لمبی راتیں ہیں،